جی السلام علیکم. اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ کی. میرے خیال میں یہ آ، بالکل انڈر لائنگ فنڈامنٹل چیز ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے کام میں، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں اور ابھی جتنے ہیں بہتر اس سے اور بہتر ہو جائیں، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ یہ میں نے دیکھی ہے فائدہ مند ہوتے ہوئے. میرے ساتھ اس نے فائدہ دیا اس چیز نے، اور اس کانسیپٹ نے جس بندے کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر ہوئی ہے اس نے فائدہ دیا. یہ ہے زاویہ کیا ہوتا ہے، پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے. یہ گھسی پٹی سی بات ہے. تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ اس کا اس ویڈیو کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک اتنا گھسا پٹا سا کانسیپٹ زاویہ آپ کا کیا ہے. آپ کا ہر بندے کا زاویہ ہوتا ہے، پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. یہ جو ہم ایمی بات کر دیتے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اصل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے. اور اسی میں بہت بڑی گیم پڑی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور سپیڈ سے بڑھنا ہے. اینڈ کنورسلی اگر آپ ایک اسپائرل میں ہیں جو نیچے جا رہا ہے، تو اس کی بھی بہت بہت زیادہ وجوہات جو ہیں وہ آپ کے زاویے سے نکل رہی ہوتی ہیں. اس کی پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں زاویہ اتنا فرق ہوتا کیسے ہے. زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا طریقہ. اگر بالکل عام انداز میں بات کریں، میں آپ کے لیے میں نے ابھی ریسنٹلی یہ 2 کیمرہ سیٹ اپس جو کی ہیں، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو یہ ایک زاویہ ہے. دس از ون پرسپیکٹیو آف لوکنگ ایٹ دا سیم تھنگ، اینڈ دس از این اندر پرسپیکٹیو آف لوکنگ ایٹ دا سیم تھنگ. اب یہ 2 زاویے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں آپ بندے کو اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور بندہ بھی اس بندے کو اسٹیج پہ دیکھ رہا ہے. لیکن ایک بندہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، ایک بندہ سائڈ سے دیکھ رہا ہے. اچھا، ایک بندے کو صرف اس کا منہ نظر آ رہا ہے سامنے سے، پورا وہ فرنٹ فیسنگ ہے. ایک ہے سائڈ فیسنگ ہے. اچھا، ان 2 بندوں میں آپ بعد میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں نے وہ جو تیسرا بندہ اسٹیج پہ تھا اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے یا ڈیل کرنی ہے. مت دیرے آپ امیجن کریں اس کہانی کے اندر کہ انہوں نے اس بندے کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنی ہے، اس کے کریکٹر کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں. وہ دونوں اب بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یار وہ بندے کو دیکھا تھا نا، تو وہ فلانا اس کی بات اچھی لگی. وہ کہے گا ہاں نہیں اچھی لگی. تو باتوں میں کہتا ہے کہ یار ویسے اس کی نا آنکھ جو ہے نا وہ ایک آنکھ تھی. بڑی عجیب سی بات ہے، ایک کان تھا اس کا. مطلب یہ مطلب میں ایسے بندے کم دیکھے میں نے. کیا مطلب؟ کیا مطلب ایک آنکھ تھی؟ وہ کہے گا یار میں دیکھ رہا تھا اسے، اس کی تو ایک آنکھ تھی، کیونکہ وہ سائڈ سے دیکھ رہا تھا. تو جو سائڈ سے دیکھ رہا ہے، جو صرف یہاں سے دیکھ رہا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نظر آئے گی نا. لیکن اگر ان صاحب کو نہیں پتا کہ یہ والا بھی ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، اور سامنے والے صاحب کو نہیں پتا کہ یہ والا بھی زاویہ ہے دیکھنے کا، یار آپ اندازہ کریں کتنی لمبی بحث شروع ہو جائے گی. اتنی بنیادی چیز پہ بحث شروع ہو جائے گی. کہیں گے یار ہم نے کیا بات کرنی تھی، تجھے یہی نہیں پتا کہ اس کی 2 آنکھیں. وہ کہے گا یار تو عجیب آدمی، پتہ نہیں کس بندے کو دیکھتا رہا اس وقت سے. وہ بندے کی ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے صرف. میں نے دیکھا ہے پورے، میں گھنٹہ سنتا رہا ہوں اس کو. اب وہ اس پہ بحث کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اور وہ دونوں صحیح ہوں گے. مسئلہ اصل میں پرسپیکٹیو کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوسرا زاویہ نہیں پتا تو آپ مان ہی نہیں سکتے اگلے کا زاویہ، کیونکہ آپ صحیح ہوتے ہیں. وہ واقعی آپ نے ایسے ہی دیکھا ہے اگلے کو. تو اب یہ چیز آپ اٹھائیں، یہ فرق اٹھائیں، اور امیجن کریں کہ ان کو نہیں پتا کہ یار ایک بندے کو دیکھنے کا سامنے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سائڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یار ان دونوں کو نہیں پتا، تو یہ تو کبھی نہیں مانیں گے. اب یہ بات اٹھا کے اب جتنی بھی ڈرائنگ روموں میں آپ نے بحثیں کی ہیں، دوستوں میں لڑائیاں کی ہیں، سیاسی ہو، دینی ہو، کاروباری ہو، اندرونی ہو، بات جون سی مرضی ہو، اس میں زیادہ تر مسئلہ زاویے کا ہوتا ہے. وہ کہیں اور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے، آپ کہیں اور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا ٹائم لگا کے اس کے زاویے سے ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کر لوں. نہ اگلے کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ زاویہ کو اس کا فرق ہوگا، نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ بھائی آپ کا زاویہ دیکھنے کی کوشش کرے. کیونکہ جیسے ہی یہ کر لیں گے لڑائی ختم ہو جائے گی. تو میں آپ کے ساتھ یہ ایک ڈیفینیشن سامنے رکھ کے میں چند زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ وہ زاویے ہیں جو کہ ہماری زندگیوں پہ بالکل ان کا کنٹرول ہوتا ہے. آپ اس کو کہہ لیں یہ اسکرپٹس ہیں جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں، اور یہ خود بخود چل پڑتی ہے کیونکہ ہمارا زاویہ وہ ہوتا ہے.
اور پھر ہم اگلے کو دوسرے زاویے کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے جبکہ وہ زیادہ شاید مفید ہو ہمارے لیے. مثال کے طور پہ ایک زاویہ ہے شکر کا. یہ زاویہ ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی سچویشن آپ کی زندگی میں پیش آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے. اگر وہ اچھی ہے آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو میں سمجھ رہا تھا اس سے بہتر ملا. اور اگر بری ہے آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اس سے برا ہو سکتا تھا. یہ زاویہ ہے دیکھنے کا, اس سے بڑا سکون ملتا ہے. اچھا ایک زاویہ ہے کہ برا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہوگا آپ کہیں گے یار دیکھیں 9/10 آئے ہیں, 10/10 کی گیم تھی, 10/10 آئے ہیں. یار اگلے نے صحیح طرح مجھے دیکھا نہیں تھا 10/10 کا مجھے پیپر واپس کرتے ہوئے. یہ دیکھو لوگ ہی ایسے ہیں. آپ کا زاویہ کیونکہ وہ ہے تو آپ کو وہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اتنا بڑا فرق ڈالتی ہے زاویہ. ایک بندہ کہتا ہے ایک آنکھ ہے, ایک بندہ کہتا ہے 2 آنکھیں ہیں, دونوں صحیح ہوتے ہیں. اتنا بڑا, اتنی پاور تو ہم نے دیکھ لی زاویہ کی. اچھا اس کو آگے لے کے چلیں. یار معاشرے میں لوگ ہی خراب ہیں, یہ زاویہ ہے. زندگیاں بدل دیتا ہے یار یہ زاویہ. آپ کاروبار ہی نہیں کر سکتے, آپ معاشرے میں خود 2 نمبر ہوئے بغیر چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے نزدیک سارے 2 نمبر ہیں. کام تو کرتا وہی ہے جو 2 نمبر ہے. یار اس زاویے سے تو میں نے بڑی جنگ لڑی ہے. جنگ لڑنے سے مراد کیا, اللہ کا شکر ہے اللہ کرم کرنے والا ہوتا ہے کہ بھائی اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں. یہ ایک زاویہ ہے, یہ اس کا اپوزٹ زاویہ ہے. جب آپ اس زاویے سے چلتے ہیں تو یار کیا ہی بات ہے, اچھے ہی لوگ ملتے رہتے ہیں آپ کو. یہ نہیں کہ برے لوگ نہیں ہیں. آپ کے پاس اگر یہ علم ہے کہ بھائی ایک زاویہ نہیں ہے دوسرا بھی ہے, تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا یو آر ناٹ نائیو. آپ چلوں کی طرح زندگی نہیں گزار دے کہ بھائی سارے ہی چنگے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا. نہیں نہیں, برے بھی ہیں لیکن اچھے بھی ہیں, کیونکہ آپ کو برے ہونے والا بھی زاویہ پتا ہے, اچھے ہونے والا بھی پتا ہے. چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے. اب یہی زاویے کا کانسیپٹ جو ہے آپ کاروبار میں لگا لیتے ہیں. مطلب میری سیلز ٹریننگز الحمدللہ اتنی مفید رہی ہیں, اتنے لوگوں نے اس کو بعد میں مجھے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ یار آپ کی وہ بات جو ہے بڑا, مطلب 1.5 سال بعد ٹریننگ دے کے, کارپوریٹ ٹریننگز دے کے بھی باہر نکلے ہیں, تو 1.5 سال بعد بھی لوگوں کو 1-2 پوائنٹس یاد تھے کہ, اور یہ ٹرینر کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ 1.5 سال گزر گیا اور اس کو فلانی ایک پوائنٹ یاد تھا. تو لیکن جو ہم ویسے بھی, میں انٹرپرنورز کو بھی جو ہم انفلوئنس ٹریننگ اور سیلز ٹریننگ دیتے ہیں, لنک ٹو دوز کورسز ان ڈسکرپشن اف یو آر انٹرسٹڈ. لیکن اس کے اندر جو زاویہ تبدیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یار ایز اے سیلز مین آپ جا رہے ہو تو ایک زاویہ کیا ہے, یار کسی طرح انہوں ویچ لئیے, کسی طرح نا وہ اتنا یہ کامن ہے, چھری لے کے بیٹھے ہیں کنوں حلال کرنا ہے, مرغی کیڑی حلال کرنی ہے, شکار کیڑا ہے ساڈا. یہ بڑی کامن لینگویج ہے. ٹھیک ہے آپ اس لینگویج کو سمجھیں کس نوعیت میں کہہ رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے, اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. زاویہ کیا ہے, یار میں گائیڈ ہوں, میں ہادی ہوں, میں اگلے کو بتاؤں گا اگلا مسئلے میں, اگلا پرابلم میں. ایک پہاڑ پہ ایک بندہ گما ہوا ہے, میں اس کو مجھے راستہ پتا ہے کیسے نکلنا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یار میرا کاروبار پھنسا ہوا ہے تو میں کیسے اپنے کاروبار میں سیلز لاؤں. وہ اس پہاڑ پہ گما ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سیلز کیسے لانی ہے. میں کہوں گا بھائی جان آپ کو مسئلہ ہے, وہ کہے گا ہاں جی میں گما ہوں, کہے گا یار ادھر سے ہیں. جب آپ اس کو گائیڈ کے طور پہ گائیڈ کریں گے, آپ کا پروڈکٹ اگر مثال کے طور پہ, جو اس مثال میں پروڈکٹ آپ کا تھا کہ آپ سیلز ٹریننگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگلے ایز این ایجنسی ایز اے کوچ کر کے دے رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کپڑے بیچتے ہیں کہ یار آپ کو اچھے سستے کپڑے, معیاری کپڑے نہیں مل رہے, آپ اس پہاڑ پہ گھومے ہوئے ہیں, آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یو آر سیلنگ سم تھنگ, لیکن زاویہ آپ کا کیا ہے, آف اے گائیڈ. اور یہ بڑا ہی قدیم زاویہ ہے. یہ مطلب یہ بیٹھے بیٹھے نہیں بنا لیا. فنڈامنٹلز الحمدللہ ہمیشہ قدیم ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اور جو ان کو اپنا لیتے ہیں وہ اس کا فائدہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اچھا تو اس طرح کی سیلز ٹرانزیکشن میں کیا ہوگا, اگر آپ ایز اے گائیڈ اگلے کو گائیڈ کرنے کی نیت سے کریں گے, کہ یہ ہوگا کہ آپ کے زاویے سے کیا ہوگا کہ بہت دفعہ آپ کو شاید اس کو کہنا پڑے کہ نہیں سر آپ کے لیے یہ پروڈکٹ نہیں, میرا نہیں خیال آپ کو فائدہ اتنا دے گا. اگلا پریشان ہو جائے گا. ایسے بھی لوگ ہیں یار, وہ کہہ رہا ہے بے شک نہیں آپ فلانے کے پاس چلے جائیں, میرا پروڈکٹ بے شک نہ لیں. اچھا یہ جو سیلز ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر باس ہے, ان کے لیے کرنا زیادہ مشکل ہوگا. جو خود اپنا کام کرتے ہیں اور یہ کام بیچ رہے ہیں ان کے لیے کرنا قدرے آسان ہوگا. لیکن اگر زاویہ گائیڈ کا ہے تو یہ کرنا دونوں سچویشنز میں آسان ہو جائے گا, باس سے بھی لڑنا آسان ہو جائے گا. اچھا ایک تو یہ آپ کے, دوسرا اگر آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یار یہ بندہ گما ہوا ہے, آپ گائیڈ ہیں, آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس اس کا یہ مسئلہ سالو کر سکتا ہے, تو پھر تو ٹوٹ کے آپ اس کو کہیں گے کہ یار آپ کے لیے یہی بہتر ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. جس طرح آپ ایک بندے کو, اپنے پیارے کو آپ کہتے ہیں کہ یار آگے قدم لے گا, کھڈا ہے, گرے گا, ٹانگ توڑوائے گا,
اس کو جیسے روکتے ہیں، اس کو جب منت سماجت کرتے ہیں، اس سے جیسے بات کرتے ہیں نا، وہ سارا آپ کے اندر آ جائے گا. نہ آپ سلیزی لگیں گے، نہ آپ لگیں گے کہ یار یہ تو بیچارہ کی ہو گیا نو. یو ول ایکچولی کیئر بیکاز آپ کا زاویہ گائیڈ کا ہے یار، گھما ہوا ہے، میرے پاس ایک راستہ ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ سیلز بیکمز یور ڈیوٹی دین، کہ یار میں اگر اس کو یہ بیچ کے نہیں دوں گا، اس کو پروڈکٹ اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا، تو یار یہ اس کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. یہ وہی زاویہ ہے گائیڈ کا. ٹھیک، تو اتنا پاورفل طریقے سے. اور اس کا پھر کلائنٹ کی سائڈ سے کیا زاویہ ہے، یار اس بندے نے تو میری ہیلپ کی ہے، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یہ والی جو ٹرانزیکشن ہے نا، کہ کلائنٹ آپ کو پیسے دے اور آپ کا شکریہ ادا کرے، یہ میرے ساتھ الحمدللہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کافی دفعہ، کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا زاویے سے. یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ زاویہ جن کا نہیں ہوتا نا گائیڈ والا، وہ اس چیز کو سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلا ہم سے چیز خرید رہا ہو اور وہ ہمارا ہی شکریہ ادا کر رہا ہو. نہیں یار، وہ تو نہیں ایسے نہیں ہوتا. اتنا بڑا فرق ڈال دیتی ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے کے اندر. ٹھیک ہے، زاویہ آپ کا اگر یہ ہو تو سیلز کرنا یہ نہیں کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یار کرنی پڑے گی، آپ کو مزہ آتا ہے کہ یار میں کسی کی مدد کرنے آیا ہوں بھائی، کسی کی ہیلپ ہو جائے گی اس پروڈکٹ کے خریدنے سے، میری تو ہو ہی جائے گی لیکن اگلے کی بھی ہو جائے گی. میں گائیڈ ہوں، میں بتاتا ہوں کیسے جانا ہے. ضروری نہیں سیل ہو، لیکن سیل اگر آپ مجھے نظر آ گیا کہ آپ کے لیے یہی مسئلہ ہے تو پھر تو میں پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اسی میں آپ کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. وہ پورا زاویہ شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح زاویوں کا جو ان کو سمجھنا ہے، پرسپیکٹیوز کو جو سمجھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک اور آپ کے ساتھ بہت پاورفل میں نے ایک جو لکھے ہیں یہاں پہ، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، کہ ایک زاویہ یہ ہے کہ یار اگلے کیا سچویشن کے اندر اگلوں نے کیا گند مارا ہے یار، کیا دیکھو مسئلے ہو گئے ہیں. اور ایک ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کیا گند مارا ہے، اس سچویشن کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. یہ بھی زاویہ ہے. یہ بھی زاویہ ہے یار اگلوں نے کہاں کہاں سے خرابی پیدا کی، یا اگلے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو. تم کیوں نہیں کرتے یار، تم کیوں نہیں کرتے یار، تم کیوں نہیں کرتے. ہوتا نا ایسے. یہ دونوں زاویے ٹھیک ہیں. یہ نہیں کہ اگلا جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں کہ اگلا غلط ہے، لیکن آپ نے دیکھنا کہ آپ کے پاس اب پاور ہے نا ٹو چوز یور اون پرسپیکٹو. اپنا زاویہ خود آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اس چیز کو نہیں لاؤں گا. میں یہ چیز اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا کہ بھائی جھوٹ بولے بغیر زیادہ پیسے آپ نہیں کما سکتے، کیونکہ سچ بول کے اللہ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں. یہ بھی ایک زاویہ ہے. جیسی یہ زاویہ آپ اپناتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ویژن آ گیا نا، ایک دم سے آپ کو بندہ ہی فرق آ جاتا ہے، اس کی ایک کی جگہ 2 آنکھیں ہو جاتی ہیں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ اس ٹائپ کا فرق ہے. تو اس لیے اس کو ہم نے تھوڑا سا نارمل سے زیادہ غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ اب بات آ رہی ہے اس زاویے کی جو وہ کہتے ہیں نا ون پرسپیکٹو ٹو رول آل پرسپیکٹوز. یہ ایسا پرسپیکٹو ہے، یہ ایسا زاویہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں، اور یہ پیغمبروں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تو بس صرف فکر و دار تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی. یہ وہ پرسپیکٹو ہے کہ یہ اس میں ساری چیزیں اس صرف زاویے سے آپ کو اس دنیا کی کوٹ ان کوٹ حقیقت بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تو اس لیے جب آپ کے پاس اللہ کا فضل بھی آتا ہے ڈھیروں، آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے جاتے ہیں، یعنی کہ مال کمانے جاتے ہیں، سورہ جمعہ میں جس طرح آتا ہے، اور آپ کو وہ مل جاتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ کیا بات ہے میری. آپ کا زاویہ صحیح ہے نا. آپ کہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر ام اکفر، کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے پہ اور یقیناً امتحان ہے میرا کہ میں شکر کرتا ہوں کفر کرتا ہوں. کہ آپ دیکھیں جو اللہ کے بندے جن کی فکر الدار، جن کا یہ زاویہ صحیح ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر فضل ہوتا ہے تو امیڈیٹلی وہ اپنے آپ کو یہ اس فضل کو بھی دیکھتے کہ کیا بات ہے، میرے مالک کی فضل ہوا ہے میرے پہ اور یہی امتحان ہے، کیا میں شکر کروں گا اس فضل کا کہ کفر. ہر چیز کو امتحان کی نظر سے، امتحان کے زاویے سے دیکھتے. یہ ہے یہ پاور اپنے زاویے کو درست کرنے کی، اپنے زاویے پہ کام کرنے کی، اپنی پرسپیکٹیو پہ کام کرنے کی. اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو وہ ریمائنڈر ملا ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا پہلا تو یہ تھا، سیدھی بات ہے کہ مجھے ریمائنڈر ملے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ملے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں.